بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تجوید کسے کہتے ہیں اور تجوید کے اندر کن چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، سوال یہ ہے کہ تجوید کہتے ہیں کسے، یعنی تجوید کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تجوید کے لفظی معنی عمدہ بنانے کے ہیں، یعنی حروف کو ان کے درست مخارج نیز تمام ضروری صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ان حروف کو ان کے درست مخارج کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ سوال، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جواب، حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ سوال، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ سوال کیا تھا نا کہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مستعلیہ تو 7 ہیں، لیکن ان کو کیسے پڑھیں گے؟ جواب، حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ سوال، ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جواب، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان حروف کے علاوہ کسی حرف کی ادائیگی پر ہونٹ نہیں ہلتے۔ سوال، حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زیر، زبر، پیش۔ زیر کی علامت یہ ہے، زبر کی علامت یہ ہے اور پیش کی علامت یہ ہے، یعنی زبر اس طرح کا ہوگا، زیر اس طرح کی ہوگی اور پیش اس طرح کی۔ ان کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال، متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے پہچان لیا کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں اور جس حرف پر زبر، زیر، پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ سوال، تنوین کسے کہتے ہیں؟ حرکات کو بھی پہچان لیا، حرکات کو کس طرح ادا کریں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس حرف پر جزم کی علامت یہ ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔